کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ فرشتے اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بنائے جو اس کے دور کے سب سے بہترین ہنرمندانہ اثر کے طور پر باقی رہے۔ پینٹر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہو، کیونکہ اصلی فرشتے کو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسی لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈنے کے بعد اس کی تصویر بنائی۔ جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور اس کے فن کی داد دی۔ اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکے جو ایک حقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو۔ ملک کے مختلف جیلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا، لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا، کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے، اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھیں۔ تلاش کرتے کرتے سال گزر گئے، لیکن اسے کوئی نہ ملا۔ 40 سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کی آخری ایام ہے تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پائے۔ پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی اور آخر کار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی۔ ایک مست بدصورت اور کرائے المنظر مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سمیت کسی مخروبہ میں کھڑا تھا۔ اس کے پاس جا کر درخواست کی کہ ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے وہ اسے اس بات کی اجازت دے کہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے۔ اس نے پینٹر کی بات قبول کی۔ تصویر بنانے کے وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے۔ جب وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا، میں وہی معصوم بچہ ہوں 40 سال پہلے جس کی تم نے فرشتے والی تصویر بنائی تھی۔ میرے اعمال نے مجھے شیطان بنا دیا۔ اپنی معصومیت کی حفاظت کیجیے، اپنے اعمال سوچ سمجھ کے انجام دیں۔ فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔